نمبر 11، مرد و زن کی باہمی مشابہت، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے طور طریقے اپنانا۔ جو چیز مردوں کے لیے خاص ہے عورتوں کا ان صفات کو اپنانا، یا جو چیزیں احکام معاملات عورتوں کے ساتھ خاص ہیں مردوں کا ان کو اپنانا، یہ چیز اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ چیز آج کے اس دور میں عام ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ایک تو دور ایسا آ گیا ہے کہ اب یعنی مرد اور عورتیں بھی نکاح کر سکتی ہیں، اور مرد عورت بن رہا ہے، عورتیں مرد بن رہی ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ چیز اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ امام البخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اسلام میں مرد کو مردوں والے طور طریقے اپنانا چاہیے، لباس کے اعتبار سے، زینت کے اعتبار سے، یا بات چیت چلنے پھرنے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے اعتبار سے، اور عورت کے لیے اس کا اپنا طریقہ ہے۔ اب اگر دونوں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں، لڑکے کانوں میں بالیاں پہنیں، آج کیا ہے کان میں بالی پہننا اسلام میں نہیں ہے، عورت کا طریقہ ہے، وہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مردوں میں دے کر عید کا عورتوں کے پاس گئے اور صدقے کی ترغیب دی، تو انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اور کنگن اور اس میں سے زیورات نکال کے صدقے میں دیے۔ تو مردوں میں سے کوئی کانوں کی بالیاں نکال کے دیا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے فیشن کے نام پر کیا ہے، لڑکے بھی کانوں میں بالیاں پہن رہے ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے دولہے کا سونا پہننا، آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہ بھی کیا ہے، یہ عورت کی مشابہت ہے، کیونکہ سونے کا زیور کس کے لیے ہے، صرف اور صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ریشم ہے جو آگے جس کی اور وعید الگ سے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ لباس کے اعتبار سے یا طور طریقوں کے اعتبار سے مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ جسے بات چیت میں مردوں کی طرح عورتیں بات کریں، ٹام بوائے، اور مرد جو ہے عورتوں کی طرح نزاکت اختیار کریں، صحیح نہیں ہے۔ مرد کو مرد کی طرح رہنا چاہیے، نرمی اس میں ہو، لیکن عورتوں جیسا نہیں، اور عورتوں کو مردوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بہادر ہوں لیکن مردوں جیسی بات چیت اور ان کے اندر چال ڈھال نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کو الگ اپنا طریقہ جینے کا گزارنا چاہیے، اس کے مطابق جینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس آدمی پر جو عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے، اور اس عورت پر جو مردوں کے لباس پہنتی ہے۔ عورت کے لیے مرد کا لباس پہننا جائز نہیں ہے، اور مرد کے لیے بھی عورت کا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ بچوں کو اسکول میں کوئی پروگرام ہے، پہنا کے بھیج رہے ہیں اس کو لڑکی کے کپڑے، کیا ہے آج فلانا وہ کپڑوں کا رہتا ہے نا، الگ الگ پہن کے آتے ہیں، الگ الگ کلچر کے، تو بعض اوقات اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ یا ماں باپ 4 بیٹے ہوئے، بیٹی نہیں ہو رہی، تو اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے بیٹی کے کپڑے بیٹے کو پہنا رہے ہیں، لڑکی کی طرح اس کو بنا رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ وہ مکلف نہیں ہے، آپ ہیں، آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جو صحیح نہیں ہے، لڑکے کو لڑکی کی طرح کرنا، یا اسی طرح لڑکی کو لڑکا بنا دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
لڑکی کو ایسے لباس پہنانا، حتیٰ کہ بڑی ہو جاتی ہیں بچیاں اور جینس پینٹ پہن رہی ہیں، ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، پردہ نہیں ایک الگ چیز ہے، لیکن مردوں کا لباس پہن رہی ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اب ان کے ساتھ خاص نہیں رہا، اب تم پہننا شروع کی تو خاص نہیں رہا، ورنہ ہے انہی کا۔ لڑکیاں آج عام طور سے لڑکوں کے کپڑے پہن رہی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں، بلکہ لڑکوں سے بھی زیادہ بدنما لباس آج بہت ساری لڑکیوں کا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔